حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے۔ بارش ہو گئی تو بارش ہوتے ہوئے وہ جو ہے غار میں چلے گئے، اور غار میں جب گئے تو بارش کی وجہ سے پتھر گرے، ایک بڑی چٹان ان کے جو ہے غار کے سامنے آ گئی۔ اب وہ جنگل میں ہے، پہاڑ میں ہے، کوئی وہاں سننے والا نہیں، اندھیرا بھی چھا گیا اور اس کے اندر بند ہو گئے، لیکن تھے ایمان والے۔ کیا کہنے لگے؟ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہو تو دنیا میں ہی اللہ کو اس نیک عمل کا واسطہ دو تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ایک آگے وقت ٹھیک ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اے اللہ میں تو تیرا ایک عام سا بندہ، بکری کا چرواہ ہوں، ایمان والا ہوں، میں بکری چراتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، تیری عبادت بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ بکریوں کے لیے درخت تلاش، وہ جو ہے پتوں والے درخت تلاش کرنے کے لیے بہت دور چلا گیا، اور جب دور چلا گیا تو واپس آنے میں دیر ہوئی۔ اے اللہ میری یہ عادت تھی کہ جب گھر واپس آتا تھا تو بکریوں سے دودھ دوہ کر سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت اور خدمت۔ یہ اللہ کے رسول اس حدیث کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے اس کو قائم کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، چاہے اس کو توڑ کر اپنی بربادی کا انتظام کر لو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بوڑھے ماں باپ دیہاتی آدمی، فرمایا جب میں دودھ لے کے ان کے خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سو چکے تھے۔ اب سمجھداری کی بات، میں دودھ ایک طرف رکھ دوں اور باقی اور کام کر لو، خود بھی سو جاؤ۔ ماں باپ اٹھیں گے تو آواز دیں گے تو اتنا ہوتی ہے کہ فوراً پہلی آواز پر اٹھ کر ماں باپ کو پلا دوں گا، لیکن ان کی اتنی عظمت اور اللہ کے امر کی اتنی ہیبت کہ اے اللہ ساری رات میں ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، رکھا بھی نہیں، کیوں کہ یہ بھوکے سوئے ہیں، اور کسی وقت ان کی بھوک ستائے اور ان کی آنکھ کھلے تو دیر نہ لگے، جب یہ آواز دے گا دودھ تو میں ان کو دودھ دے دوں، اور اے اللہ یہ میں نے تیرے امر کی وجہ سے کیا۔ اب ماں باپ کی یہ خدمت اللہ کے رسول فرما رہے، یہ عمل ہے بچانے والا، اس سے مصیبتیں دور ہوں گی، اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اس نے جب یہ عمل اپنا پیش کیا اللہ کے دربار میں تو وہ چٹان ہلی اور ہلت کے سرک گئی اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، لیکن راستہ اتنا بنا کہ انسان نکل نہیں سکتا تھا۔ اب دوسرا آیا، اس نے کہا تم چلو، اب تم اللہ سے مانگو۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی ایک عمل ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس عمل کی وجہ سے کچھ فضل فرما دے، لیکن عمل جو خالص اللہ کے لیے، عمل جو خالص، اس پہلے شخص کا عمل خالص اللہ کے لیے تھا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دکھلایا، اور آخرت میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اے اللہ میں تو ایک مالدار آدمی تھا، اور میں اپنے گھر میں کام، اپنے یہاں کاروبار میں مزدوری کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ مزدوروں کو میں نے بلایا، ان سے کام کروایا، سب کو مزدوری ان کی دے دی۔ ایک مزدور ایسا آدمی تھا کہ اس کو میری طرف مڑا ہی نہیں، اور کام کر کے وہ چلا گیا، اس کی مزدوری میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ اللہ جب وہ مزدوری میرے ہاتھ میں رہی، کچھ دنوں انتظار کیا، وہ نہ آیا تو میرے دل میں خیال آیا، مزدور آدمی تھا بیچارہ، فقیر آدمی تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کیسے چھوڑ گیا، اب یہ پیسے میرے پاس ویسے ہی پڑے رہے ہیں، اور جب وہ آئے پھر اس کو دوں تو اتنے ہی پیسے ہوں گے، اور میں تو کاروبار والا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں، اس کے تھوڑے سے پیسوں کو میں نے کاروبار میں اپنے رکھ لیا، اور اس کے ذریعے سے کچھ بکری ہے، کچھ جانور خریدے۔ اے اللہ ان جانوروں کو میں سنبھالتا رہا، بڑی عمریں ہوتی تھیں ان لوگوں کی، وہ پہلی امت کے لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان بکریوں سے ایسی نسل چلی کہ ایک وادی کی وجہ سے بھر جاتی ہے، ایسے وادی بھر گئی، اور وہ سارا جہاں جانور وہ اسی کے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ آیا، جب میرے سامنے آیا اور کہنے لگا او بھائی اللہ کے بندے مجھے جانتے ہو؟ تو میں تو یاد تھا، روزانہ اس کے سامان کی اور اس کی بکریوں کی میں حفاظت کرتا تھا، پالتا تھا، کہ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا کہ میری مزدوری تمہارے پاس رہ گئی تھی، آج مجھے ضرورت آئی، میں تمہیں مزدوری لینے آیا ہوں۔ تو کہا میں نے اس سے کہا دیکھو یہ جتنے سامنے تم جانور دیکھ رہے ہو یہ ساری تمہارے ہیں اور تمہاری مزدوری کا نتیجہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی مجھ سے مذاق نہ کرو، میں تو مزدور ہوں، غریب ہوں۔ کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مزدوری تمہاری ہے، ایسے میں نے تمہارے مال کو تجارت میں لگایا، اللہ نے تمہارے مال میں برکت دے دی۔
اے اللہ وہ سارا ہی لے گیا اور ایک بکری بھی میرے پاس نہیں چھوڑی، اے اللہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت اور موت کے منہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو کہ اس نے دعا کی تو وہ یہ پتھر اور پیچھے ہو گیا۔ اور اللہ ایسے مہربان ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں نیکی کرنے والا ہوں، تو نیکی کرنے سے پہلے اللہ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ انسان نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب کم از کم اللہ 10 گنا بنا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اللہ سینکڑوں ہزاروں اور بے حساب اس کا اجر بنا کر اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کا عزم کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو میرے رب کی نافرمانی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو اس خیال کو لا کر اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے اور وہ اللہ کی عظمت کو دل میں لا کر اس گناہ کو چھوڑ دے تو گناہ کے چھوڑنے پر بھی اللہ اس کا ایک اجر ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے۔ کتنے مہربان ہیں اللہ۔ پھر قیامت میں ایک انسان ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ قیامت میں اللہ ہر بندے سے خود پوچھیں گے، بتاؤ یہ نعمتیں دی تھی، مال دیا تھا، یہ سب چیزیں دی تھی، اس کا کیا کیا؟ کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو ایک دوسری بات میں آتا ہے کہ یہ انسان اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو گناہ ہی گناہ دیکھے گا۔ اب جو گناہوں کو دیکھے گا تو اللہ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیے ہیں؟ بندہ اعتراف کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، بندہ اس کا اعتراف کر لے گا اے اللہ واقعی مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوئے۔ تو یہ ندامت اور سچ بولنا جب یہ اللہ کے سامنے اقرار کرے گا اور دل میں یہ خیال کرے گا ابھی تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے ہیں، میرے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر وہ اللہ نے سامنے لیا ہے تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ ابھی اس کا تذکرہ نہیں۔ اللہ ایسے کریم ہے کہ بندے کے اعتراف کرنے پر، سچ بولنے پر اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تمہارے ان گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکی بنا کر اس کا بدلہ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اب جب وہ اس کو دیکھے گا تو خوش ہوگا، اے رب العالمین آپ نے میرے چھوٹے گناہوں کو بخش بھی دیا اور نیکی بنا کر اس کا اجر دے رہے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں وہ تو آپ نے مجھے بتلائے ہی نہیں تھے۔ اب وہ دلیر ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے جاؤ تم ایسے میرے بندے ہو کہ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر آج میں تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تو ایسے مہربان ہیں، انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سرمایہ کو جمع کرے۔ بہرحال وہ آدمی ایک ایسا آخری جو آدمی آیا اس کی بڑے خطرناک عزائم اور ارادے اور بڑے گناہ کرنے، اے اللہ میری چچا دار بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، شادی اس سے ہوئی نہیں لیکن عشق اس سے ہو گیا، شیطان نے مجھے وہ لگایا، لیکن وہ تو بہت تقوی والی تھی اور وہ بالکل اس میری طرف آنے والی نہیں تھی، لیکن حالات نے اس کو مجبور کیا اور بھوک نے اتنا ستایا کہ وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ میرے پاس قرض لینے آئی کہ میرے ٹھیکیدار مجھے قرض دے دو، لیکن میرے اندر جو شیطان تھا اس نے مجبور کیا کہ مجھ سے برا کام کرو۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی، لیکن آخری وقت اس نے کہا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ نہ کرو، اے اللہ تیرے یاد دلانے پر اور تیرے تجھ سے ڈرانے کی بنا پر میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اے اللہ اگر یہ چھوڑنا تیری رضا کے لیے تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ فرماتے پتھر اتنا سرک گیا کہ تینوں اس جنگل سے نکل کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔